أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دوسرا پارہ، آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: جلدی ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ تو تحویل قبلہ پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس آیت میں، سیقول السفہاء سے مستقیم تک میں، کہ اس آیت کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور کس طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ سیقول السفہاء من الناس، جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم سے یہ خبر دی ہے کہ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف تحویل قبلہ پر اعتراض شروع کر دیں گے، یعنی پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بتا دیا گیا، اس بات کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحویل قبلہ سے مراد کیا ہے کہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، پہلے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ تو اس کے لیے جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہے تحویل قبلہ۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے اعتراضات
کی خبر اس لیے دے دی تاکہ مومنوں کے دل پر اس کا اثر کم ہو اور ان کے دل زیادہ متاثر نہ ہوں، اور اس لیے کہ مومن قبل از وقت اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی چیز پر اچانک سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اور انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ غیر متوقع طور پر جب بات سامنے آتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے اور پھر انسان غلط سلط جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تیاری پہلے کروا دی، پہلے سے بتا دیا کہ یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، اور بیوقوف کن کو کہا گیا بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ تمہارے اوپر اعتراض کریں گے جب یہ حکم آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں، علماء یہود اور منافقین کو سفہاء کہا ہے۔ سفہاء کا مطلب سفیس کی جمع ہے یہ سفہاء، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے بے وقوف۔ تو ان میں یہ سارے شامل ہیں، کون کون؟ عرب کے مشرک، علماء یہود اور منافق۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا جب پہلے یہ حکم تھا، اس تحویل قبلہ سے پہلے۔ تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین نماز ادا فرماتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب کسی نے بھی طواف کیا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف ہم چلتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا، مسنون دعا ہے وہ۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب اس طرح اس رخ پہ کھڑے ہوتے تھے تو صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی حالت میں بھی خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد اس طرح دونوں کی طرف بیک وقت منہ کر کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ ابن عباس اور جمہور کا یہی قول ہے، یعنی پہلے سے ہی جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اس سے پہلے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، تو ایک طرح سے دونوں ہی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تھی، دونوں ہی بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ بھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اگر آپ خانہ کعبہ کی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو خانہ کعبہ آپ کے پیچھے ہو جاتا تھا، رخ اس طرح کا تھا بنتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سمتیں الگ الگ تھیں دونوں شہروں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یکسو کرنے کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جب آپ مدینہ تشریف لائے۔ ابھی تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ہجرت کر کے جب تشریف لائیں تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، یعنی مدینے میں۔ اس پر یہود بہت خوش تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھنا دیکھتے ہیں، یعنی مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ آگے آیتیں ہیں اس میں جس طرح سے جب دیا گیا ہے یہ حکم، تو اس وقت کی جو آیتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں اپنے پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی چاہت معلوم تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ حکم کب آیا؟ ہجرت کے تقریباً 16-17 مہینے کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور احمقوں نے، یعنی جن کو ابھی بیوقوف کہا گیا اس آیت میں، جو یہودی تھے، یہ کہنا شروع کیا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔
بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے پر یہود نے جو اعتراضات کیے ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو حالانکہ کوئی حق نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ لیکن یہود کو اس پر بڑا اعتراض تھا، کیونکہ پہلے تو بڑے خوش تھے کہ آپ بیت المقدس کی طرف پڑھتے نماز، اور جس کو وہ اپنا سمجھتے تھے اور جس کی طرف ان کا ایک خصوصی لگاؤ تھا۔ لیکن جب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہود نے کیا اعتراضات کیے؟ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر اس کی مخالفت کیوں کی گئی؟ یہ انہوں نے پہلا اعتراض کیا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، یہ انہوں نے ایک اور اعتراض کیا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ پر یہود نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے کو حسد سے ترک کر دیا ہے، یعنی ہم سے حسد ہے اس لیے ترک کر دیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ نبی خود اپنے مشن کے بارے میں حیران و پریشان ہے، کبھی ایک بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی دوسرے بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے، تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ پھر ایک اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ سب بیکار ہو گئیں۔ یہ ایک اور ان کا ایک نقطہ تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مختلف باتیں اس طرح سے وہ کرتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف، تاکہ ایک طرح کی شک و شبہات کی فضا جنم لے لے۔ تو یہود نے قبلے پر اعتراضات جو کیے اس لیے کہ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اور جس کی منسوخی کا اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہود کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ یوں بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن اور اپنے دین کی بیخکنی کرنے والا، یعنی بیخکنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے دین میں جو چیزیں تھیں اس پر ایک طرح سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے تھے۔ تو تحویل قبلہ کے اس تازہ اعلان کو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھے اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے لگے۔ ان کے ہم نوا کچھ اور لوگ بھی، جن میں منافقین شامل تھے اور بے دین لوگ شامل تھے، سابی لوگ شامل تھے، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ قبلے کی تبدیلی کے حکم پر کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جائے پیدائش کے مشتاق تو ہو گئے ہیں، ان قریب وہ اپنے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے۔ یہ قرطبی کا قول ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب نماز تو ادھر منہ کر کے پڑھنے لگے ہیں، مشتاق ہو گئے، یعنی کہ اب ان کو شوق تو ہو گیا کہ وہ نماز ادھر منہ کر کے پڑھیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر وہ جو ان کا پہلا والا دین تھا، جو قریش مکہ کا دین تھا، اس پر بھی وہ واپس آ جائیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے جو مشرکین مکہ تھے۔ تو رب العزت نے ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سمت اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، اس قبلے کی طرف بھی اس نے رہنمائی کی جو ملت ابراہیم کا حصہ ہے۔ تو حکم اور تصرف کا اختیار صرف اللہ کو ہے، لہٰذا کسی سمت کی طرف منہ پھیرنا نیکی نہیں، اصل نیکی فرما برداری میں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرما برداری میں ہے۔ قبلے کی طرف رخ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کرنا ہے۔ عبادت میں جس طرح معبود حکم دے، عبادت کرنے والا اس کا پابند ہوتا ہے۔ جس طرف معبود نے رخ پھیر دیا ادھر رخ پھیرنا ضروری ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ معبود کی اطاعت۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تعمیل کی اور اسی بات کی اتباع شروع کی۔ مشرق و مغرب کی ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔
اصل بات سمت کی نہیں ہے، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے اگر اس کی طرف رخ کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہو۔ تو بات کیا ہے اہم، کہ حکم دیا گیا ہو اس کی طرف رخ کرنے کا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے۔ صراط مستقیم ہی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اس کعبے کی طرف رہنمائی کی جسے اللہ تعالیٰ کے پاک نام پر تعمیر کیا گیا تھا، اور جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قابل احترام گھر ہے، کیونکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہود کے جو اعتراضات تھے محض حسد اور ظلم کی وجہ سے تھے۔ ان کو اس بات پر حسد تھا کہ مسلمانوں کی اس قبلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور وہ اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بھی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم رہے، اس سے بھی محروم رہے۔ نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو مسلمانوں سے حسد تو یہ کرتے ہی تھے، اب اس حسد کی 3 وجوہات اس حدیث میں بتا دی گئی، اور اس میں سے ایک کیا تھی کہ قبلے کی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، مرضی سے ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اسی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے۔ یہ شکوے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو نہیں ملی ہدایت تو ہم ایسے گمراہ ہیں، بلکہ اس سے ہدایت طلب کرنا چاہیے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ ہدایت ایک قیمتی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ پھر بندہ ہدایت کے راستے پر چل کر تو جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ہدایت کو طلب کرنا ضروری ہے، بغیر طلب کے ہدایت کے اسباب نہیں پیدا ہوتے۔ اور ہم جو یہ پورے دن کی نمازوں میں اگر کوئی صرف فرض نماز بھی پڑھتا ہے تو 17 بار تو وہ ہدایت کے طلب کرتا ہی ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بندہ جب ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو ہدایت کے مانگنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے احکام پر چلنے والوں کو اور اس میں جو راہ ہدایت بتائی گئی ہے اس پر چلنے والوں کو، ان اسباب کو اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور پھر جو اس کے احکام پر چلتا ہے وہی اندھیروں سے نکل پاتا ہے اور وہی روشنی کے راستے کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قبلے کی تبدیلی پر اعتراضات کرنے والوں کو سفہاء قرار دیا ہے۔
بیوقوف قرار دیا ہے، جنہوں نے قبلے کی تبدیلی پر یہ اعتراض کیا ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت اور اس کے فضل و کرم پر اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے کہی کہ عقل مند شخص کو بیوقوف کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ عقل مند شخص کو بیوقوف شخص کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیوقوف کون ہے؟ جو دین کا علم نہیں رکھتا، چاہے اس کے پاس کتنی بھی ڈگریاں کیوں نہ ہوں دنیاوی علوم کی، لیکن اگر وہ دین کا علم نہیں رکھتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا شخص اٹھ کر کے کسی دین والے پر کوئی اعتراضات کی بوچھار کرتا ہے یا کوئی بھی اعتراض کرتا ہے تو پھر اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی ہے، ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر نہیں چلتے، کیونکہ ان کا تو کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ وہ تو آپ پر اعتراض کریں گے ہی، کیونکہ آپ ان کے راستے سے مختلف ایک راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ سفہاء۔ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، نہ ایسا تھا کہ منافقین میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، نہ ایسا تھا کہ یہود میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ علماء موجود تھے، بڑے بڑے زباندان موجود تھے، بڑے بڑے شعراء موجود تھے، خطیب موجود تھے، اس کے باوجود ان کو سفہاء کہا گیا۔ کیوں کہا گیا سفہاء؟ کیونکہ وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے تھے ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے پر تھے، جو ہدایت کے راستے پر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں صاف صاف فرما دیا کہ عقل مند شخص کو بیوقوف کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس آیت کا ایک مفہوم نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص عقل مند ہے، اور عقل مند اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اس کے احکامات کی اتباع کرتا ہے، جو اس کے دین کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں عقل مند ہے۔ وہ دنیا والوں کی نظر میں جتنا چاہے بیکورڈ کیوں نہ ہو، جتنا چاہے بے وقوف کیوں نہ ہو، جیسا کہ آج سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عقل مند ہے۔ تو ایسے عقل مندوں کو جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں، جنہوں نے اپنے لیے گمراہی میں سے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ منتخب کر لیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات ہے کہ پھر ان کو ان بے وقوفوں کی بات پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہو، اور عقل مند یعنی ہدایت یافتہ مومن تو اپنے رب کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نور میں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے، بہت غور سے اس کا ترجمہ سنیں، در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ۔ مومن کا رویہ اعتراض والا نہیں ہوتا ہے، لاجک ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا ہے، اپنے نفس کے خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ خالی سنا ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت کر لی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت، دونوں کو الگ الگ کر کے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو۔ اختیارات ختم۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر مکمل طور سے چلنے والا، دل سے بھی یقین، زبان سے بھی اقرار، عمل سے بھی اس بات کا اقرار کہ ہم صرف اور صرف تیرے ہی ہیں، جو تو نے کہہ دیا وہی ہے ہمارے لیے اصل۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ یعنی اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب موجود ہے تو پھر جھگڑے کی کوئی بات رہی نہیں جاتی، اور مومن نہیں ہو سکتا اس شخص کے لیے کہا گیا، ایسے شخص کے لیے کہ جو پھر یہ نہ کرے۔ جب قبلے کی تحویل کا حکم آیا، یعنی کہ اب قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے بجائے بیت المقدس کے، تو مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ یہود و مشرکین اور جو اس وقت کے منافقین تھے ان کا کہنا اور رد عمل کیا تھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا ایسا حکم آنے پر۔ تو صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے بعد مدینے میں سب سے پہلی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف سے گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت رکوع میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے یہ۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ تو مدینہ منورہ میں اور بھی مساجد تھیں، کئی محلوں میں مساجد تھیں، تقریباً 10 مساجد تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی تو اس سے پہلے مدینہ منورہ میں 10 یا 11 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنی مساجد تھیں، اور لوگ اپنے جو قریب پڑتی تھی مسجد اس میں جا کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جہاں پر اس مسجد قبلتین ہے وہ علاقہ تھا، اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں کہ وہاں پر پھر تحویل قبلہ کا حکم عصر کے وقت نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو تھی وہ عصر کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو ایک شخص جو پڑھ چکا تھا نماز، جب وہ اپنے محلے کی طرف گیا اور اس مسجد بنی حارثہ کی طرف گیا تو اس نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو نماز کی حالت میں ہی سنا دیا کہ یہ اپنا رخ بدل لیں، چینج کر لیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ چینج کر لیا۔ کبھی آپ دیکھیے گا کر کے، اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا اس بات کو کہ آپ بالکل رکوع کی حالت میں اپنا رخ بدلیں تو آپ کو کتنی دقت کا سامنا ہوگا۔ اور وہ پوری ایک جماعت تھی اور اس نے رکوع کی حالت میں ہی اپنے یہ نہیں انتظار کیا کہ بھائی اب تو ہم نماز شروع کر چکے ہیں لہٰذا اب جو ہے تو ہم کیسے تبدیل کریں، اور اگر ہم نے کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ پوری جماعت میں سے کوئی ادھر ہو جائے گا کوئی ادھر ہو جائے گا۔ بس اللہ کا حکم آ گیا اور ہمیں اسی وقت پورا کرنا۔
پھر سوچنا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، ہم تحقیق کریں گے، ایک بندہ ہم سے بتا کر کے جا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ، اور جب تک کہ ہم اسے معلومات نہ کر لیں، اس میں اپنی مکمل ریسرچ نہ کر لیں، جب تک ہم اپنی لاجک کے مطابق اس کو نہ پالیں، تب تک تو ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں اس کو پورا کرنا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹل ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہی رضا تو ہم مانگتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے دے جس سے کہ وہ راضی ہو جائے اور جن باتوں کو وہ پسند کرتا ہو۔ تو یہ طرز عمل تھا ان کا، یہ رویہ تھا اس وقت کے مسلمانوں کا، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی حجت نہیں۔ اور اگر اس کے آئینے میں آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمارے اندر کیا ہم کو نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی اطاعت ہے؟ ہم تو کوئی بات سن لیں، کوئی نئی بات، کسی درس میں جائیں، کسی قرآن کی محفل میں بیٹھیں، کسی آیت کا کوئی ترجمہ تفسیر سنیں تو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پر آج کے دور میں عمل ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ کر لیا اس طرح سے تو فلاں مجھے کیا کہے گا، یا پھر میں تو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤں گی، بالکل معاشرے میں مسفٹ ہو جاؤں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا واہمیں ہمیں گھیر لیتے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روک دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت اہم بات ہے، ان آیات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم تھا، اس پر جو سفہاء تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو بے وقوف لوگ تھے، ان کا رد عمل کیا تھا اور مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ نہیں کرتے جو اس آیت کا سبق ہے، یعنی کہ فوری تعمیل اور فوری پیروی، تو پھر ہمیں اپنا شمار سفہاء میں ہی کرنا چاہیے، بے وقوفوں میں ہی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا مقام ایک بے وقوف کے جیسا ہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو لمبی آیت ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھیں گے کہ کس آیت کے حصے میں کیا بات کہی گئی۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اس لیے منتخب کیا، کس لیے منتخب کیا؟ تاکہ تمہیں بہترین امت بنا دے اور تم قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ دیگر تمام امتیں تمہاری فضیلت کا اعتراف کرتی ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کعبہ تمام کائنات کا روحانی مرکز ہے،
اسی طرح مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا ہے اور انہیں عمل اور تبلیغ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ کن دو چیزوں کی ذمہ داریاں؟ عمل کی اور تبلیغ کی، یعنی خود بھی عمل اور دوسروں کو بھی تبلیغ، تب تو بہترین امت کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے یہ امت، تاکہ وہ دنیا کے لیے حیات و عمل کا بہترین نمونہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت بنایا ہے تو اسے سب سے واضح، روشن اور مکمل طریقہ عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ ترجمہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس نے چن لیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کتنی اہم بات ہے۔ کسی دنیا والے کو کوئی دنیا والا چن لیتا ہے، کوئی بڑا آدمی کسی شخص کو منتخب کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو اسے کتنا فخر ہوتا ہے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے تو ہمارا نام مسلم رکھا، اور ہم نے اپنے نام کیا کیا رکھ لیے۔ اس سے ہمارے پرسنل نام مراد نہیں ہے، اس سے جو ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر اپنے نام رکھ رکھے ہیں وہ مراد ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، یعنی کہ یہ کوئی ایک نیا نام نہیں، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو وسط کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو ہیں درمیان کے، یعنی کسی بھی چیز کے جب ہم کہتے ہیں وسط میں یہ چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں وہ چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عربی میں وسط کے اور بھی میننگز ہیں، تو وسط سے مراد ہے افضل اور بہتر۔ افضل اور بہتر بھی معنی لیا گیا ہے وسط کا۔ تو وسط کا لفظ یہاں بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور امت وسط سے مراد سب سے افضل امت ہے۔ امت وسط سے مراد اعتدال والی امت بھی ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیلنسڈ، جس کے معاملات میں کوئی افراط و تفریط نہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ بے تکی بہت زیادہ ہو یا بے تکی بہت کم ہو۔ مثلا انبیاء کے ساتھ عقیدت میں معتدل ہے، جیسا کہ عیسائی غلو سے کام لیتے ہیں اور یہودی توہین کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یعنی جو اس امت میں ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ امت اپنے نبی کی عقیدت میں ایک معتدل امت ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے لیا، یہود نے بیٹا قرار دے لیا، بہت زیادہ غلو کیا اپنے نبیوں کی عقیدت میں آ کر ان کی ہستیوں کے بارے میں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی کو نبی کی حیثیت سے جو ماننے کی تلقین کی گئی ہے، یہ امت اسی پر قائم ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو شرکیہ اشعار نعتوں میں آ جاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اس میں آپ بہت کچھ سن رہے ہوں گے، نعتیں بھی سن رہے ہوں گے، سلام بھی سن رہے ہوں گے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتی، نعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن اس میں غلو کرنا اور یہ کہہ دینا کہ بھر دے جھولی میری، تو بھر دے جھولی کا تو اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے نا، ہم نبی سے نہیں مانگ سکتے وہ چیز۔ تو جو چیز نبی کے اختیار کی ہے اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار کی ہے، اس کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دینا، یہ پھر غلو ہے، یہ پھر شرک ہے، اس سے روکا گیا ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے، تو امت وسط جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ عقیدت میں معتدل ہے،
اتنی ہی عقیدت رکھتی ہے جتنا نبی کے لیے ہونی چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملا نہیں دیتی۔ پھر کس دوسرے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی اور لاپرواہی ہے۔ بہت سے معاملات میں یہود کے ہاں بہت سخت اصول ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ اپنے اوپر لاگو کرتے تھے، اور عیسائی بہت زیادہ لاپرواہی والا اور نرمی والا بھی ان کا مزاج تھا۔ تو دونوں میں سے کوئی نہیں، بلکہ ایک معتدل جو لائے عمل اس کو دیا گیا، طریقہ کار دیا گیا، اس پر کاربند ہے۔ امت مسلمہ طہارت کے اعتبار سے بھی معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے کہ پانی ان کو نجاست سے پاک نہیں کر سکتا، ان کی عبادت کنیسہ کے سوا کہیں نہیں ہوتی، یعنی کہ صرف اپنی وہ جو ان کے کنیسہ ہیں عبادت کی جگہ ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے، اور پانی بھی ان کی نجاست کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات تھی کہ وہ اتنا کپڑا ہی کاٹ دیتے تھے جہاں پر نجاست ہوتی تھی۔ ان پر سزا کے طور پر طیبات کو حرام کر دیا گیا تھا، یعنی کئی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے لیے جائز ہیں، طیب ہیں، ان کو سزا کے طور پر ان چیزوں سے محروم کیا گیا تھا۔ اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی ہے کہ کسی چیز کو نجیسی نہیں مانتے، نہ ان کے یہاں کوئی چیز حرام ہے، انہوں نے ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کی طہارت کامل طہارت ہے، مکمل طہارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین قبلہ عطا کیا اور ان کے لیے طیب مشروبات، معقولات، ملبوسات یعنی کھانا پینا، کپڑے اور پاک عورتیں جائز قرار ٹھہرائیں، ان کے لیے تمام خبیث چیزیں حرام ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، حلم، عدل اور احسان سے نوازا اور سب سے افضل قرار دیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے افضل قرار دیا۔ سوچ لینا تو رونا آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے رب نے تو ہم کو افضل قرار دیا اور ہم اپنے آپ کو ثابت کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم میں وہ ایسی کوئی خوبی نہیں کہ جو ہم کو افضل قرار دیا جائے۔ اس امت کا دین مکمل، اس کے اعمال سب سے افضل، اخلاق سب سے اچھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت دوسروں پر گواہی دے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے سبب لوگوں پر گواہ ہوں، اور رسول ان پر گواہ ہوں تاکہ وہ تمام دینوں سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں، تمام ادیان سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں فیصلے کریں اور ان کے بارے میں دوسرے فیصلے نہ کریں۔ یعنی جو ایک حق دیا گیا اس امت کو کہ وہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے اس کے پاس، یا تو وہ لوگ اپنے دین کے مطابق اپنے فیصلے آپس میں کر لیں، لیکن اگر پھر وہ کسی مسلم اسکالر کے پاس آتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا جائے تو پھر وہ اسکالر ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے دین کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا اور اس کو ہم ایلابریٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک زیادہ وائڈ پراسپیکٹس میں، کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے کہ لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں یا رب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کیا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔ آیت میں لفظ وسط کے معنی عادل، منصف اور بہتر کے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور کسی کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کیا آپ نے اپنی قوم کو دین پہنچایا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، یعنی دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ یعنی وہ نبی تو پہلے آئے تھے۔ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ وہ نبی تو پہلے آئے گا تو پھر یہ امت کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے پہنچا دیا، یعنی اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا، کہ یہی معنی ہیں، اور وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر یعنی پیغمبر آخری الزماں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اب امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کیسے گواہی ہوگی، ہے نا؟ کہ امتی اس نبی کے مخالفت کریں گے کہ نہیں انہوں نے نہیں پہنچایا دین، اور جب اس امت سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی کہ ہاں پہنچا دیا تھا انہوں نے تو، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ امت صحیح کہہ رہی تو وہ گواہی دیں گے ہاں صحیح کہہ رہی، تو وہ کیوں کہیں گے ایسے؟ حالانکہ یہ نبی تو سب سے آخری نبی ہیں، ان کو باقی نبیوں کے بارے میں کیا معلوم؟ لیکن قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نبیوں کا اور ان کی امتوں کا اور ان کے بارے میں کہ انہوں نے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اپنی امتوں تک صحیح اور ہر حرف بغیر تبدیلی کیے ہوئے پہنچا دیا۔ تو ایک طرح سے اس امت کو افضل اور منصف امت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا کہ پھر یہ گواہی دینے والی امت ہوگی، کیونکہ اس کے جو نبی ہیں اس امت کے نبی آخر، انہوں نے اپنی امت کے سامنے سب کچھ کھول کھول کر بیان فرمایا، اور اس امت کے جو افراد ہیں وہ سچی گواہی دینے والے اس دن ہوں گے۔ اب وہ افراد کون ہوں گے؟ ہر ایک تو نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے واقعی اپنے آپ کو مومن ثابت کیا ہوگا ان کی گواہی لی جائے گی، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ان کے ماننے والے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن یہ گواہی دینا ہوگی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا وہ پہنچانے میں، اور جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا وہ کر کے دکھانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ اس امت کے افراد اپنے اعمال کے نیک ہونے اور اپنے حق پرست ہونے کے زندہ گواہ ہیں۔ امت کے ہر فرد کی بات، اس کا عمل، اس کا برتاؤ دیکھ کر ساری دنیا یہ پہچان لے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، نیکی کس کا نام ہے اور حق پرستی کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہم تک پہنچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سخت تھی کہ ذرا سی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی نہ دے سکے کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی آپ کے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بری طرح اللہ نہ کرے پکڑے جائیں گے، اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی تھیں، جب برائی اور بے حیائی کا طوفان برپا تھا، تب تم کہاں تھے؟
ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا تھا، تم کہاں تھے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ سوچ، عمل اور اسلامی نظام کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے پوری طرح پہنچا دی۔ تو آخرت میں گواہی دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے۔ یہ گواہی جو ہم کو بہت آسان سی چیز لگتی نا، کہ ہم بھی گواہی دے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ہمارے اوپر گواہ ہو جائیں گے، لیکن یہ گواہی کتنی سخت بات ہوگی اس وقت پہ، تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں پڑھ کر سناؤں، جبکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نساء سنانی شروع کی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت پر پہنچے وہ پڑھنے والے جو تھے عبداللہ بن مسعود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، روک دیا ان کو اس آیت پر، ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا تصور کر کے خوف سے رو رہے تھے کہ گواہی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، کتنا مشکل وقت ہوگا وہ جس پر یہ گواہی دینے کے لیے امت کے لوگوں کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ مقرر کیا، ہم نے صرف اس لیے، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا۔ اس قبلے سے مراد بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر اسے منسوخ کر کے، یعنی پھر اس کو بدل کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ واضح ہو جائے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ لِنَعْلَمَ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جانیں، تاکہ ہم اتباع کرنے والے اور منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز کر سکیں، اس کو پہچان سکیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے ان کا حال ظاہر ہو جائے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کو ہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے سے مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جانا ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو ابھی تک نسل، رنگ، وطن، باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، دین کے احکام سیکھنے کے بعد بھی پلٹ جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اپنے خواہشات کی پیروی، اپنے نفس کی پیروی، اور یا پھر یہ کہنا کہ بس ہمارے تو یہاں یہ ہوتا آیا ہے لہٰذا ہم کو یہی کرنا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے، سمجھ بوجھ کر کے، پڑھ لکھ کر کے کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3۔ تو آزمائش تو ہوگی، ایمان لائے ہیں، ایمان کے بدلے جنت کے خواہش کرتے ہیں، تو ٹیسٹ تو آئیں گے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ تو ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جب ہم ایک کلاس میں ہوتے ہیں اور اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو کیا بغیر ٹیسٹ کے چلے جاتے ہیں؟ ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا، اس کے لیے پھر محنت بھی کی جاتی ہے، اور سخت محنت کی جاتی ہے کہ بہترین نمبر آئیں، ہے نا؟ تو اب کیا ہے، منزل ہماری جنت، اور اس پہ جانے کے لیے ہم کو یہ وقت، اس میں جانے کے لیے یہ وقت دیا گیا جو ہماری زندگی ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کلاس تک پہنچنے کے لیے، جنت کے بھی درجے ہیں، ان طبقات تک پہنچنے کے لیے پھر محنت تو کرنی ہوگی نا، اور ٹیسٹ تو دینے ہوں گے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر جنت تک تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جنت کو تو آزمائشوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی طرف رخ پھیر دیا۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدح اور فضیلت بھی نکلتی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف پھیر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ اب ایک دل میں خیال یہ آیا کہ جو پہلے نمازیں پڑھی گئی تھیں تحویل قبلہ سے پہلے، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ تو آگے ہم دیکھیں گے اسی کا جواب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اس کے بعد یعنی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے بعد لوگوں نے کہا جو لوگ کعبے کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں، یعنی ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ نماز نیت، قول اور عمل پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کو ایمان قرار دیا گیا۔ قرطبی کا قول ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوصلہ دلایا کہ ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے۔ اسی طرح وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان کی حفاظت کرنا دو طرح سے ہے۔ ان اہل ایمان کو ہر فساد، ایمان میں نقص پیدا کرنے والی تکلیف دہ آزمائشوں اور ایمان سے روکنے والی خواہش نفس سے بچا کر ان کے ایمان کو ضائع اور باطل ہونے سے محفوظ رکھنا، اور دوسرا ایمان کی نشو و نما کے لیے انہیں ایسے اعمال کی توفیق دینا جس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور یقین کامل حاصل ہوتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر جس نے ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، اسی طرح وہ تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا،
اس کو اس کے اجر و ثواب اور اس کے یعنی تمہارے ایمان کو اور اس کے اجر و ثواب کو نشو نما دے کر اپنی نعمت کا اتمام یعنی تکمیل بھی کرے گا۔ ایمان کو مقدر کرنے والے یعنی خراب کرنے والے ہر عمل سے اس کی حفاظت کرے گا۔ بلکہ جب ایسی آزمائشیں آئیں جن سے مقصود سچے مومن کو جھوٹے دعوے دار سے الگ کرنا ہو، تو یہ آزمائشیں مومن کو کھرا ثابت اور ان کی سچائی کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ جو آزمائشیں آئی ہیں ان سے تم پریشان نہ ہو، یہ ایک تمہاری آزمائش ہوئی، اس میں جو پیروی جس نے کی، اتباع کی، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جس نے اس کو دیکھ کر کے اس پر جھوٹ گڑھے اور اس پر اعتراضات کیے اور شک و شبہ کا اظہار کیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تمہاری اس فکر کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہیں اپنی پہلے والی نمازوں کی ہے کہ ان کا کیا ہوگا، یا جو لوگ اس طرف منہ کر کے نہیں اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمہیں عمل کی توفیق دینے والا بھی ہے۔ آیت کا آخری حصہ ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم رافت و رحمت والا ہے۔ تو رافت سے مراد یہاں پر شفقت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، یعنی بے پناہ شفقت۔ اس نے ایمان والوں کو ایمان عطا کر کے ان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اس نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جو ایمان کو زبانی اقرار کا معاملہ سمجھتے ہوئے صرف زبانی دعوے کرتے تھے اور ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان لیا، ان کے درجات بلند کیے اور اپنے سب سے زیادہ عزت والے گھر کی طرف ان کا منہ موڑ دیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ یقیناً وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک مختصر سی تفسیر تھی اس آیت کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پر 70 ماہ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جو یعنی کہ دودھ پلانے والی عورت تھی، اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جھٹ سے اسے لگایا اپنے سے اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یعنی جو اتنی محبت سے بچے کو اپنے سے لگا کر کے، حالانکہ وہ کس حالت میں، قید کی حالت میں، لیکن اس کو اپنے بچے کی کتنی فکر ہے کہ اس کے پاس دودھ ہے تو وہ اس کو فوراً پلائے۔ تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی کہ اپنے بچے کو اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں بات پہ فلاں طریقہ عذاب دے گا اور فلاں بات پہ دوزخ میں چلے جائیں گے، فلاں بات پہ یوں گناہ ہو جائے گا، جو باتیں ہم کو گناہ کی بتائی گئی ہیں انہیں ہمیں گناہ سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت پر بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور پھر سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر ہم کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمارا رب بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کبھی بھی ہمارا یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ایک ہماری ایسی امید ہے کہ جو ہمیں نیک اعمال کرنے پر ابھارتی رہتی ہے اور اپنی گناہوں کی توبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور سچی توبہ کرنے کی ہمیں ہر دن توفیق نصیب فرمائے، صرف توفیق نہیں بلکہ ہر دن توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والے ہوں، ان آیات کی سمجھ اور ان آیات کو سمجھ کر کے پڑھنے والے ہوں، اور جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں ہم پڑھ کر گزر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اب
بہتری کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کریں اور ہم صفحاء میں سے نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔